لکھا ہے کہ ایک اللہ والے انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم کنگھی لے کے آنا، کنگھی بال بانے کے لیے کنگھی لانا. تو اس اللہ کی بندی نے پوچھا کیا شیشہ بھی لاؤں؟ ظاہر ہے کہ کامن سینس سے کنگھی سے شیشہ مانگ ہی لیتا آدمی، کہ شیشہ سامنے ہوگا تو کنگھی کرے گا. تو کہا کہ شیشہ بھی لاؤں؟ تو وہ بزرگ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر خاموش رہے. اس کے بعد کہا ہاں شیشہ بھی لے آؤ. تو بیگم نے کہا کہ آپ نے یہ توقف کیوں کیا؟ آپ نے سوچا کیوں؟ اب کنگھی لانے کا کہہ دیا، ساتھ شیشہ ہاں لے آؤ، آپ نے اس پہ کیا سوچا؟ اب دیکھو اللہ والوں میں ہم میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم تو بے ہنگم زندگی گزارتے ہیں جیسے گدھے گھوڑے گزارتے ہیں. ہماری اپنی جیسے گدھے گھوڑے کی کوئی انٹینشن نہیں ہوتی، جانوروں کی کوئی نیت ارادے نہیں تو چل پڑتے، جدھر ہانک دیے چل پڑے. لیکن انسانوں کی نیتیں ہوتی ہیں، وہ انٹینشن کے ساتھ ارادہ قلب لے کر چلتے ہیں. یہی تو فرق ہے انسانوں اور حیوانوں میں. تو ہم میں اور اللہ والوں میں یہ فرق ہے. تو اللہ والے فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے جب کنگھی مانگی تھی اس سے پہلے میں نے نیت کی تھی. نیت یہ کی تھی کہ میں کنگھی اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اپنے بالوں کو سنواروں، داڑھی کو سنواروں، کسی مسلمان بھائی کو ملوں تو میرے حلیے سے اس کو ایذا اور تکلیف نہ ہو. کیونکہ بس اوقات سامنے والے کے حلیے سے بھی ایذا ہوتی ہے اگلے کو. آپ اس بات کو بھی میک شور کریں یار میرا حال حلیہ کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری اپنی لائف ہے بھائی، ہاں نان یور بزنس، ہم جیسے چاہے پھریں جیسے چاہے کریں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف ہے. آپ کو دیکھ کر ہمیں آپ کا حلیہ برا لگے گا، ہمیں تکلیف ہوگی. آپ وحشی لگیں گے، ہمیں ایذا اور تکلیف ہوگی. اس کے اہتمام تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ باہر دروازے پہ کوئی ملنے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ایک پانی کی رکابی پڑی تھی، اور فرمایا کہ وہ پانی کی رکابی میں دیوار پہ رکھ دیا کرتی تھی تاکہ پیاسے پرندے آ کے اس میں سے پانی پی لیا کریں. آپ نے اس رکابی میں اپنے آپ کو دیکھا اور اپنے امامے کو اس کے اندر درست کیا اور اپنی انگلیوں سے اپنی داڑھی کو کنگھی کی، اپنے آپ کو ذرا سنوارا باہر جانے کے لیے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان چیزوں سے بالاتر ہیں، آپ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں. کیونکہ باہر کوئی آؤگا آپ کا امتی ہوگا، آپ کا شاگرد تابع داری ہوگا، آپ جس بھی حلیے میں جائیں تو اس کو کیا ہے. تو آپ ان چیزوں سے تو بلند ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ نہیں، بات یہ ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملاقات کرے تو بن سنور کر کے، تاکہ اس کے ظاہری حلیے سے دوسرے مسلمان کو ایذا نہ ہو. اب آپ کی داڑھی علول جلول ہو، اب دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھ تکلیف ہوگی. کوئی نازک مزاج ہوگا تو اس کو اور تکلیف ہوگی، لطیف مزاج کو اور تکلیف ہوگی، کیا داڑھی ادھر جا رہی ادھر جا رہی ہے. اب مجھے تو کوئی ایسا بندہ میرے تو دل میں آتا کنگھی نکال کے اس کی داڑھی کر دوں، کنگھی کر دوں. دیکھو کہ افینڈی نہ ہو جائے، برے ہی نہ مان جائے بھی مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں. پاکستان میں تو کئی مریدوں کے میں نے مونچھیں اپنے ہاتھ سے کاٹی ہیں کہ بھائی یہ تمہاری مونچھیں کتنی بے ہنگم ہے، کینچی لاؤ یار مونچھیں صحیح کر دی. اب بولیا یہ صحیح لگ رہے ہو بھائی. مزاج ہے. کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج کہ آپ کے حلیے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ ایسا حال حلیہ کر کے پیش ہوں اور ملاقات کریں اتنی گرم جوشی سے کریں. تو حدیث میں فرمایا کہ گرم جوشی سے ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، مسکرا کے ملیں گے یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے. تو اس کا لحاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے کہ سامنے مسلمان کو ایذا نہ ہو. آپ اپنا حال حلیہ ایسا رکھیں کہ سامنے والے کو تکلیف نہ ہو. تو بالکل اسی طریقے سے تو فرمایا کہ میں نے یہ انٹینشن متعین کر لی تھی کنگھی کے لیے کہ میں اس لیے ایسا کر رہا ہوں کہ تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. لیکن تم نے یہ سوال کر لیا کیا میں شیشہ بھی لاؤں؟ تو شیشے کے بارے میں نے کوئی انٹینشن متعین کی نہیں تھی. تو میں نے پہلے نیت متعین کی، اور نیت میں نے یہ کی کہ میں شیشہ اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میرے چہرے پہ ایسا کوئی داغ دھبا تو نہیں رہ گیا جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں اور آنکھوں کے نیچے ہی وہ دھبا ہے.
یہ شیشہ ہی مجھے دکھا سکتا ہے، ہو سکتا اس دھبے کی وجہ سے سامنے والے کو تکلیف ہو۔ اس نیت کو جب میں نے متعین کر لیا کہ ہاں شیشہ بھی لیا تاکہ میں دیکھ کے میک شور کر لوں کہ بالکل حال لیا درست ہے، تو گویا کہ یہ نیت متعین ہوئی۔ اب میں نے کہا کہ شیشہ بھی لیا، تو اسے تو شیشہ دیکھتے ہی آپ کیا دعا کرتے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ جیسے آپ نے میرا چہرہ خوبصورت حسین بنایا ہے، یا اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت حسین بنا دے۔ تو گویا کہ یہ میک شور کر رہا ہے، آئینہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ عیب ہے آپ کے چہرے پہ، اس کو صاف کر لیجئے۔ کیونکہ یہ تو کمال آنکھ سارے جہان کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی ہے، سارے جہان کو دیکھتی ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتی ہے۔ ہاں جب آئینہ سامنے آئے گا تو آئینہ آنکھ بن کے آپ کی آنکھ آپ کو دکھائے گا کہ تمہاری آنکھ کے اندر یہ عیب ہے، تمہارا سرما غلط لگا ہوا ہے، تمہاری یہاں دھبا لگا ہوا ہے، آنکھ کی جڑ میں ہی تمہارے داغ لگا ہوا ہے، تو گویا کہ انسان صاف کرتا ہے۔ تو فرمایا جب میں نے یہ نیت متعین کی تو اب آئینہ مانگا ہے۔ اور آج ہم اگر دیکھیں تو ہماری زندگی تو بے ہنگم ہے، ہم تو قدم قدم پہ کسی چیز کی نیت ہی نہیں کرتے۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چھوٹے بچے کی بھی آپ خدمت کریں تو اس میں بھی نیت کر لیں، کوئی بھی عمل کرے فوراً نیت اندر ہی اندر متعین کر دیں، یا اللہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ مجھے اجر و ثواب دے دیں اور سامنے والے کو راحت مل جائے۔